ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج 14ویں تراویح تھی، اسی نسبت سے ہمارا 14واں سوا سے پارہ ہے جو سورۃ الانبیاء یعنی 17ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے لے کے 18ویں پارے کے نصف تک، جس میں سورۃ الانبیاء کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، سورۃ الحج، سورۃ المومنون مکمل آ جاتی ہیں، اور سورۃ النور کے ابتدائی 2 رکوع آ جاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منصب کو بیان فرمایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے بھی رحمت اور آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں. اس پہ فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے رحمت تھے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے ساتھ جتنے حیوانات ہیں، جتنے جمادات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت، خصوصیت اس صورت میں بیان فرمائی گئی. اس کے بعد اگلی سورۃ الحج ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اس سے پہلے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا اس صورت میں، کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی. جب قائم ہونے والی ہوگی اس وقت لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، لوگ کس طرح نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اس قیامت کے احوال کو تفصیل سے بیان کر کے اس سے ڈرنے کی اور اس سے پناہ مانگنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی. اور اس کے بعد پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عید، جس کو ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، عطا فرمائی، جس میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. اور قربانی کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس قربانی سے اللہ تعالیٰ کو گوشت مطلوب نہیں ہے، اس قربانی سے اللہ تعالیٰ کو خون مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس قربانی سے کیا مطلوب ہے؟ اللہ کی رضا، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کہ انسان جو قربانی کرے کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے. انسان جو قربانی کرے اس لیے گوشت کھانے کے لیے. انسان قربانی کرے اس لیے کہ لوگ میرے جانور کو دیکھ کے واہ واہ کریں، اس کے لیے نہیں. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی نا احادیث میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. اور جتنے اس جانور کے بال ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جانور کے جو فاضل چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے سینگ ہو گئے، اس کے کھر ہو گئے، اس کی یہ پجری وغیرہ ہو گئی، جس کو عام طور پہ انسان ان چیزوں کو نہیں کھاتا، کھال ہو گئی،
سیری ہو گئی، اس کو انسان پھینک دیتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بھی نامہ اعمال میں بطور وزن کے ان کو کیا کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی، لیکن یہ فضیلت کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی میں، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا جانوروں کا گوشت اور اس کا خون یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان نے اگر کیا ہے تو تب تو قبول ہے، وگرنہ قبول نہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سپارے میں جیسے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورۃ المومنون جہاں سے شروع ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آگے مومنین کی صفات بیان فرمائیں۔ قد افلح المؤمنون، کہ مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع خضوع سے کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ مومن کی صفات بیان فرمائیں، ساری آگے اللہ تعالیٰ نے 6 آیتوں میں مومنین کی صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ کہ وہ اپنی نمازیں خشوع سے کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو نماز ادا کرنا یہ تو فرض ہے ہی ہے، ہر مسلمان کے ذمے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اگر حدیث میں آتے ہیں نا، جس شخص کی نماز صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، کیونکہ دیکھیں باقی سارے اعمال جتنے ہیں، حج دیکھا جائے صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، رمضان کے روزے ہیں، روزہ جو ہے فرض ہے صرف رمضان کے مہینے میں، اور رمضان سال میں کتنی بار آتا ہے؟ ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا سال ہے، سال کے بعد جا کے روزے کی فرضیت آتی۔ اور زکوٰۃ وہ بھی زندگی میں کتنی وہ بھی سال میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ، اور وہ بھی کس شخص پر؟ جو واقعی صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ، روزہ بھی سال میں ایک دفعہ، حج تو پوری زندگی میں ایک دفعہ، باقی بچا کے کیا رہ جاتی ہے؟ نماز ہے، روزانہ کی بیس نماز ہے ہماری، صبح، دوپہر، عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ دن میں اللہ نے 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو مسلمان ہونے کا معیار بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے نماز کی اہمیت کو ہر جگہ بیان فرمایا، اور نماز کا ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ واسطہ ہے، صبح سے لے کے رات تک کیا واسطہ ہے۔ تو جو شخص نمازوں کا اہتمام کر لے پابندی سے، جو شخص نمازوں کا اہتمام کر لے، تو اتنا ہی اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا نا، کیا آیا کہ جس شخص کی نمازیں قیامت کے دن اچھی نکل آئیں تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ نماز ڈیلی بیسس پہ ہے۔ تو جو شخص نماز کا خیال کرتا ہوگا، اس کا مطلب ہے روزے کا بھی خیال کرتا ہوگا، حج کا بھی خیال کرتا ہوگا، زکوٰۃ کا بھی خیال کرتا ہوگا۔ اور جس کی نماز ہی خدا نخواستہ اگر صحیح نہ نکلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلی کی چیز تھی اس میں جب ڈنڈی ماری ہے، تو باقی چیزوں میں تو بدرجہ اعلیٰ اس نے کیا کی ہوگی؟ کوتاہی کی ہوگی۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی صفت جو مومنین کی بیان فرمائی وہ کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازیں خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے کہ وہ بیکار اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ترتیب سے ادا کرتے ہیں، اور الذین یعنی ہم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کو ترتیب سے کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں، اور اپنی شرم گاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدے جو لوگوں سے ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مومنین کی کیا بیان فرمائی؟ صفات بیان فرمائی۔ تو سورۃ المومنین کے شروع کا حصہ یہ بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو جو ساری صفات ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور بڑی اہم سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں ایک تو واقعہ افک بیان ہوا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے براءت کی۔ اور اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حدود کو بیان فرمایا۔ حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں بیان فرمائی، اور یہ ایسی سزا ہے کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ 6 سزائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا؟ بیان فرمایا۔ اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے
اس میں 2 سزاؤں کا ذکر ہے، ایک حد زنا اور دوسرا حد قذف، کہ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود کیا کی ہیں، بیان فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو شادی شدہ آدمی ہے یا شادی اس کی نہیں ہوئی، وہ کسی بدکاری میں مبتلا ہو جائے جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اگر کوئی آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ اتنا گنونا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا تحفظ دیا کہ ہمارے دیکھیں خاندان ہیں، صحیح والدین ہیں، ہمیں پتہ ہے، بہن بھائی ہیں، ہمیں پتہ ہے، صحیح چچا پھوپھی تائی بھتیجے بھانجیاں، یہ سارے کیا ہیں، رشتے ہیں۔ رشتے کیوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو قائم کیا، کہ جب انسان کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ سارے رشتے کیا ہوتے ہیں وجود میں، کوئی ساس بن گئی، کوئی سسر بن گیا، کوئی داماد بن گیا، کوئی بہو بن گئی، تو یہ سارے رشتے۔ پھر آگے جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے ساتھ، اولاد کے آتے ہی کوئی والد بن گیا، کوئی والدہ بن گیا، کوئی چچا بن گیا، کوئی ماموں بن گیا، کوئی پھوپھا بن گیا، کوئی پھوپھی بن گئی، یہ سارے رشتے۔ اور یہ بڑا ایک حسین امتزاج ہے اس لحاظ سے کہ نسب کو محفوظ رکھا گیا۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو یہ بڑا ایک اچھا سلسلہ عطا فرمایا، خاندانی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ دیگر اقوام میں جا کے دیکھیں تو وہاں کوئی بیٹی کا تصور نہیں ہے، کوئی بیوی کا تصور نہیں ہے، کوئی ماں باپ کا تصور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور اس زنا کاری میں جب مبتلا ہوئے تو سارے رشتے بھی پامال ہوئے، اور جو مقدس رشتے ہیں ان کا بھی کوئی احترام نہیں رہا۔ اس وجہ سے کوئی پتہ نہیں والدہ کون ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب اتنے مقدس رشتے عطا فرمائے تو اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، اور اللہ نے نکاح کا رشتہ قائم کیا نا، نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو، اگر کوئی نکاح کے بجائے غلط کام میں جاتا ہے، زنا میں جاتا ہے، تو اس کی شریعت نے بڑی کڑی سزا رکھی کہ اس پہ پھر حد جاری ہوگی۔ اگر تو یہ آدمی غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں، اور واقعی اس پہ جرم ثابت ہو گیا، جب سزائیں بڑی رکھی ہیں تو جرم کو ثابت کرنا بھی کیا ہے، بڑا رکھا۔ اگر اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں کہ اس شخص نے ایسا کام کیا کہ جب اللہ نے نکاح کا رشتہ رکھا تو یہ غلط کاری میں کیوں گیا۔ اور اگر یہ شخص شادی شدہ ہے، کوئی شادی شدہ شخص ایسی کوئی حرکت کر لے، زنا کر لے، تو شادی شدہ جب اللہ نے مقدس رشتہ اس کے رکھا ہوا ہے، پھر بھی اس نے جا کے اپنی خواہش کو کہیں اور پورا کیا تو اس کی سزا اور سخت ہو جاتی کہ اس کو اب کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے، کہ اگر واقعی گواہوں کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ واقعی یہ زنا جو ہے ثابت ہو گیا، کیونکہ ثابت کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، کہ اس کی فقہا نے بڑی کڑی شرائط رکھی کہ 4 اس پہ گواہ ہوں، چاروں کے چارے مرد ہوں، اور چاروں نے اس حالت میں ان کو دیکھا ہو، ہر چیز قاضی ان سے باری باری ہر چیز پوچھے گا کہ کیا ٹائم کیا تھا، دن کیا تھا، وقت کیا تھا، چیزیں کیا تھیں، فلاں کیا تھی، پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر قاضی ان پہ کیا کرے گا، حد کو جاری فرمائے گا۔ اس کے بغیر قاضی جاری نہیں، اور کہیں بھی ادنا سا بھی شبہ آ گیا تو پھر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور جس نے اگر غلط الزام لگایا تو پھر دوسری سزا حد قذف بیان فرمائے کہ جو پاک دامن عورتوں پر یا مرد پر بغیر کسی تحقیق کے الزام لگا دیں اور وہ ثابت نہیں ہو سکا، تو ایسی صورت میں اب جس نے الزام لگایا اس پہ حد جاری ہوگی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو کوئی آسان کام نہیں ان حدود کو ثابت کرنا، ان حدود کو قائم رکھنا، لیکن یہ شریعت نے ایسی سزائیں رکھی ہیں کہ اس میں اب کسی کو کوئی دخل نہیں۔ اگر ثابت ہو گیا تو پھر یہ لازمی کیا کرے گی، یہ سزا اس کو دی جائے۔ تو شریعت نے یہاں پہ 2 سزاؤں کو بیان فرمایا، ایک حد زنا کو بیان فرمایا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، فقہا نے اپنی کتابوں میں، ہدایہ میں، ان چیزوں میں آپ جا کے پڑھیں گے تو تفصیل سے آپ کو اس کی ساری چیزیں ملیں گی، کتاب القضاء وغیرہ میں۔ اور دوسرا حد قذف۔ حد قذف کہتے ہیں کہ کسی مسلمان پر بغیر کسی تحقیق کے کوئی غلط الزام لگا دینا، اگر وہ الزام ثابت نہ ہو سکا تو اب جس شخص نے الزام لگایا اس پہ قاضی کیا کرے گا، حد جاری کرے گا کہ تم نے ایک مسلمان کی عزت تھی، اس کو تم نے کیا کیا ہے، پامال کیا ہے، تو لہٰذا تم پہ اب حد کیا ہوگی، جاری ہوگی۔ تو ان 2 سزاؤں کا سورۃ النور میں بیان فرمایا۔ تفصیلات ہم تفسیر میں، ان چیزوں میں، فقہا کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کو قرآن نے 2 رکوع میں بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ موریسی کے نام سے، غزوہ موریسی، وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جہاں وہاں سے جب غزوے سے واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اونٹ پہ جو کجاوا ہوتا ہے تو اس پہ بٹھا کے تو اس کے اوپر وہ کجاوا رکھ دیا جاتا تھا۔ تو واپسی جب قافلہ ایک جگہ آ کے رکا، بھی لوگ جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے، کسی نے کوئی پانی پینا ہے، کسی نے کوئی قضاء حاجت کرنی ہے، کسی نے کوئی وضو کرنا ہے یا نماز کا وقت ہے، تو سارے لوگ اپنی حاجتیں پورے کرنے لگے۔ اب حضرت عائشہ بھی اپنے کجاوے سے اتری اور اتر کے جنگل کی طرف جا کے اپنی قضاء حاجت یعنی اس کو پورا کیا۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار وہاں پہ ٹوٹ گیا یا گم ہو گیا، تو آپ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ تو ان کی بہن نے غالباً ان کو دیا تھا، بڑا قیمتی ہار تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی اس میں وقت لگ گیا، واپسی آپ آنے میں دیر ہو گئی، اور قافلہ جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، اور انہوں نے واپسی قافلہ جب اٹھا تو لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ جس طرح کجاوے میں آ کے خود ہی پردے میں بیٹھ جاتی تھی، تو وہ کجاوا اٹھا کے، اور حضرت عائشہ ہلکی ہوتی تھی، کوئی زیادہ وزنی نہیں تھی، تو ان صحابہ نے سمجھا کہ شاید اندر ہی انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اوپر رکھ کے کیا کر دیا، باندھ دی، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پہ آئیں تو دیکھا بھی قافلہ نہیں ہے، تو کافی پریشان ہوئی۔ پھر کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کسی صحابی کو چھوڑتے تھے کہ وہ کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو تو وہ اس کو دیکھتا ہے، تو قافلے سے ایک شخص پیچھے بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دور سے جب دیکھا قافلہ تو روانہ ہو گیا تھا، میں جب وہاں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی یعنی بوری نما چیز یا اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ رکھی ہوئی، میں نے کہا شاید کوئی سامان وغیرہ گر گیا۔ تو جب کہہ رہے میں قریب آتا کہ جیسے میں قریب پہنچا تو چونکہ جب پردے کے احکام نہیں ہوئے تھے تو اس ٹائم حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تھا انہوں نے، ان کا چہرہ تو دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ چادر لے کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، تو جیسے ہی دیکھا تو فوراً ان کو پہچان گئے اور فوراً اپنے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پہ سوار کیا اور وہاں سے جلدی سے قافلے کی طرف روانہ ہو۔ قافلے نے جہاں آگے جا کے پڑاؤ ڈالا تو وہاں دیکھا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے میں نہیں، تو تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تو اتنے میں دیکھا تو حضرت صفوان اپنے اونٹ پہ سوار کیے ہوئے ان کو لے کے آ رہے ہیں، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی، حضرت عائشہ کو اوپر سوار کیا ہوا اور لا۔ اسی دوران عبداللہ بن ابی منافق اس طرح کے لوگوں کو یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کا موقع مل گیا، وہ تو آئے اور انہوں نے آ کے قافلے میں ان کو شامل کیا۔ حضرت عائشہ اپنے کجاوے میں بیٹھی اور یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ میں اس منافق نے طرح طرح کی خبریں پھیلانی شروع کر دیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ طرح طرح کے الزامات لگائے اور صحابی پہ الزامات لگائے، تو یہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار محسوس ہوئیں۔ تو آپ جب گھر میں آتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراض والا ہوتا ہے، کہنا میں نے 2-3 دفعہ پوچھا بھی لیکن کوئی جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے۔ اتنے میں ایک خاتون تھی جو ان کی خدمت میں ہوتی تھی، تو وہ اگلے دن حضرت عائشہ کے ساتھ رات کو جب یہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے نا، تو وہ واپس آ رہی تھی تو ان کو ٹھوکر لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دو، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ مدینے میں کیسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ۔ پھر اس نے جب سارے واقعات بتائے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگیں اور کافی روئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ میں اپنے والدین کے گھر جانے چاہتی ہوں، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں اور وہاں پہ روتی رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آیا بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے معافی مانگو، نہیں میں کیوں معافی مانگوں، جب میں نے غلطی کی نہیں تو میں کیوں معافی مانگوں۔ یہاں تک کہ کچھ دن گزرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اتارے اور اس میں حضرت عائشہ کی برات کو اللہ نے کیا کیا، بیان فرمایا۔ تو اسی وجہ سے بڑے فخر سے بیان فرماتے ہیں کہ میری برات کو کس نے بیان فرمایا، میرے اللہ نے کیا کیا ہے، بیان فرمایا۔ تو یہ سورۃ النور اس کے دوسرے رکوع سے آگے جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا واقعہ، جو واقعہ افک ہے، وہ بھی اللہ نے اس صورت میں کیا کیا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو ان چیزوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 18ویں پارے کا آدھا نصف تک ہماری تفسیر
مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرما دے۔ یہ تو مختصر سی تفسیر ہوتی ہے، اشارتاً آپ کے سامنے بات بیان کر دی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اب تفصیل سے تفاسیر میں دیکھ کے، جہاں بھی موقع ملے وہاں دیکھ کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔